السلام علیکم۔ آل ان ون چینل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج ہمارا موضوع اردو ہی کے متعلق محسن کاکوروی، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نعت گوئی تو سب کے لیے ہے مگر محسن کاکوروی نعت گوئی کے لیے ہے۔ جی تو شروع کرتے ہیں ہم اپنے موضوع کے متعلق جو ڈیٹیل ہمارے پاس موجود ہے۔ امید ہے آپ اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ یہ ہے جی محسن کاکوروی۔ جب آپ سٹارٹ کریں گے تو اس پہ شروع پہ لکھیں گے تعارف یا حالات زندگی۔ حالات زندگی عموماً تعارف کے بعد آئے گا۔ پہلے آپ تعارف دیں گے، تعارف ایٹ لیسٹ یہ حاصل کی، اس پوائنٹ تک تعارف ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں حالات زندگی، ابتدائی زندگی یا ابتدائی تعلیم۔ جب اتنا لکھ چکے ہیں تو پھر اس کے بعد آئے گا محسن کاکوروی کی علمی زندگی، علمی یا ادبی زندگی کا آغاز۔ یہ 3 پوائنٹس آپ کے صرف تعارف کے اندر بن سکتے ہیں۔ یہ تعارف آپ تب اتنا لانگ لکھ سکتے ہیں اگر محسن کاکوروی کی شخصیت پر کوئی سوال آتا ہے، اور اگر شخصیت پر نہیں پوچھا جا رہا، ان کی خصوصیات کلام یا ان کے اسلوب تحریر کے متعلق ہے، تو آپ اس تعارف کو مختصر بھی کر سکتے ہیں اور ان تینوں پیراگرافس میں سے کوئی ایک پیراگراف مختصر سا خود بنا سکتے ہیں۔ یہ آپ کے ٹائم پہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا آپ لکھتے ہیں۔ محسن کاکوروی تعارف، حالات زندگی یا ابتدائی زندگی، علمی اور ادبی زندگی کا آغاز۔ یہ ہیں جی خصوصیات کلام۔ خصوصیات کلام یا اسلوب تحریر کی نمایاں خصوصیات، نمایاں خوبیاں یا ان کے اسلوب تحریر، طرز تحریر، ایسے کچھ بھی کوسچنز بن سکتے ہیں، لیکن اس سب کے اندر لکھیں گے ہم یہی خصوصیات کلام۔ محسن کاکوروی کا تعارف لکھنے کے بعد ان کی شاعری کے متعلق تھوڑا سا لکھیں گے کہ انہوں نے کس طرز کی شاعری زیادہ کی۔ ظاہری سی بات ہے کہ محسن کاکوروی نعت گوئی کا سب سے اہم نام ہے، بہت بڑا نام ہے محسن کاکوروی، تو نعت گوئی کے حوالے سے ان کی شاعری ہے، لیکن نعت گوئی میں انہوں نے کیا طرز اپنایا، کیسا سوز و گداز ان کی شاعری میں ملتا ہے، ان کا انداز بیان کیسا تھا۔ وہ مایہ ناز شاعر ہیں اور ان کی شاعری کا تقریباً سارا سرمایہ ہی، تمام سرمایہ حمد و نعت پر مشتمل ہے۔ بہت سے شاعر ایسے ہیں جو نعت گوئی کے ساتھ ساتھ حمد میں بھی اپنا نام رکھتے ہیں، غزل گوئی بھی کرتے ہیں، نظم گوئی کی طرف بھی توجہ ہوتی ہے، لیکن محسن کاکوروی واحد شاعر ہیں جنہوں نے حمد و نعت پر ہی اپنا ٹوٹلی کلام ان کا مشتمل رہا ہے۔ اردو اور دوسری زبانوں میں نعت گوئی کوئی نئی بات تو نہیں ہے، لیکن آج تک کے شعراء کا سب سے بڑا سرمایہ نعت میں ہے۔ بعض مسلم غیر مسلم شعراء نے بھی نعت گوئی میں اپنا قدم جمائے ہیں، لیکن محسن کاکوروی اس حوالے سے اہم ہے کہ وہ اول و آخر نعت گو ہی ہیں۔ انہوں نے شروع نعت گوئی سے کیا، اور اگر غزل کہی بھی تو شروع پہ کہی اور اس کے بعد غزل کو ترک کر دیا۔ نعت گوئی میں ہی اپنا قدم رکھا اور نعت گوئی کو ہی بام عروج پر پہنچا دیا۔ اس طرز سے لکھتے تھے کہ ان کے جیسا لکھنا کسی دوسرے شاعر کی بس کی بات نہیں۔ اب ان کی خصوصیات کی بات کریں تو آتا ہے زبان دانی کا عمدہ نمونہ۔ زبان دانی، وہی بات آگئی کہ ان کے اسلوب تحریر اس قدر عمدہ تھا کہ پڑھنے والا یہ محسوس کرتا تھا جیسے وہ خود اپنے دل کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے، وہ اپنے دل کا اظہار کر رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں قصیدہ کہہ رہا ہے، نعت کہہ رہے ہیں۔ پھر آتا ہے فنکارانہ مشاقی۔ فنکارانہ مشاقی بھی یہی ہے کہ آپ ایسے فن پر مہارت رکھتے تھے، آپ کو ایسا کمال حاصل تھا کہ اگر کسی دوسری زبان کے الفاظ بھی استعمال کرتے تو ایسے محسوس ہوتا جیسے یہ اردو زبان کی الفاظ ہیں، اور اردو میں اس طرح سے گھل مل جاتے کہ بالکل بھی غیر مانوس استعمال نہیں ہوتے تھے، محسوس نہیں ہوتے تھے۔ جی نیکسٹ ہے جی دبستان لکھنؤ کی کار فرمائی۔ دبستان ہوتا ہے جہاں پہ بہت سے شاعر یا بہت سے مصنفین کسی ایک سانحے یا حالات کے متعلق لکھتے ہیں۔ بہت سارے مصنفین اور ایک ہی موضوع پر جب لکھ رہے ہوں تو ایک دبستان وجود میں آ جاتا ہے، جیسے دبستان لکھنؤ ہے، دبستان دہلی ہے۔ دبستان دہلی کے بارے میں زیادہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ غم و الم کی شاعری تھی، جبکہ دبستان لکھنؤ میں خوش مزاجی اور وہاں پہ عیش و عشرت کے متعلق لکھا گیا ہے۔ تو محسن کاکوروی لکھنؤ سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ان کی شاعری میں بھی زیادہ تر لکھنؤ کی ہی شاعری کے رنگ نظر آتے ہیں۔ جیسے لکھنؤ کے شاعر اپنی شاعری میں جو الفاظ استعمال کرتے تھے یا الفاظ استعمال کرتے ہوئے تمثال کاری اور دیگر جتنی بھی شاعری کے لوازمات ہیں ان سے کام لیتے تھے، محسن کاکوروی کی شاعری میں لکھنؤ کا ایک خاص رنگ نظر آتا ہے۔ ثنائی اور خلوص کا امتزاج، اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ
محسن کاکوروی صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھتے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اپنے دل سے لکھ رہے ہیں، اور دل سے وہ خود تو لکھتے تھے لیکن پڑھنے والے کو، قاری کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے دل کے الفاظ ہیں، وہ انہی کے جذبات کا اظہار ہے۔ اس قدر خلوص کا امتزاج تھا ان کی شاعری میں کہ وہ بالکل پرخلوص اور خالص ہو کر شاعری کرتے تھے۔ سلاست اور روانی سے مراد یہ ہے کہ آپ کی زبان انتہائی سلیس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سادہ زبان تھی جو عام قاری کے لیے بھی آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ اسی طرح سے روانی سے مراد یہ ہے کہ پڑھتے ہوئے کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی، کہ کوئی چاہے ان کی شاعری دبستان لکھنؤ سے تعلق رکھتی تھی اور لکھنؤ میں مشکل الفاظ استعمال کرنا بہت ہی زیادہ عام بات تھی، لیکن ان کی شاعری میں اس طرح کے الفاظ نہیں ملتے کہ قاری اس خیال میں گم ہو جائے یا یہ سوچنے لگ جائے کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے، اور ساری توجہ اس کی معنی سے ہٹ کے صرف اس لفظ پہ آ کے ٹھہر جائے، یا وہ جذبات، احساسات، ان سب کی بجائے صرف معنی ہی اس کے لیے رہ جائے کہ بس میں معنی تلاش کر لوں اور مجھے سب کچھ مل جائے۔ ایسی شاعری ان کی بالکل نہیں تھی۔ سلاست اور روانی ان کی شاعری کا ایک خاص وصف ہے۔ جیسے ان کا ایک شعر ہے: نوبت ہے صدائے قمریاں کی، تیاری ہے باغ میں اذاں کی، محو تکبیر فاختہ ہے، قد قامت سرو دل ربا ہے۔ اسی طرح سے ان کی شاعری ہے کہ پڑھنے میں بہت آسان ہوتی ہے اور روانی سے پڑھی بھی جاتی ہے۔ فصاحت اور بلاغت سے مراد بھی یہی ہے۔ اس سے مراد بھی یہ ہے کہ کم سے کم الفاظ میں اپنی پوری بات قاری تک پہنچا دی جائے اور اپنے جذبات کا مکمل اظہار کر دیا جائے، تو یہ فصیح اور بلیغ زبان کہلاتی ہے، اور محسن کاکوروی اس وصف میں بھی کمال مہارت رکھتے ہیں۔ اگلی ہے جدت بیان۔ جدت بیان یعنی کہ جدید چیزوں میں۔ اب محسن کاکوروی نے ایک نعتیہ قصیدہ لکھا جس کا نام مدیح خیر المرسلین ہے۔ 143 اشعار پر یہ مشتمل ہے۔ اس قصیدے کی ایک سب سے بڑی بات یا سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ قصیدہ ہونے کے باوجود نعتیہ نظم معلوم ہوتی ہے۔ اس میں قصیدے کے تمام لوازمات تو موجود ہیں، جیسے قصیدے کے لوازمات میں تشبیہ، گریز، مدح، دعا، یہ سب کچھ آتا ہے۔ اسی طرح سے نعت لکھتے ہوئے یا نعتیہ نظم لکھتے ہوئے جو لوازمات ہوتے ہیں یا جو قافیہ اور ردیف کی پابندی ہوتی ہے، انہوں نے اس کا بھی بھرپور خیال رکھا ہے۔ تو یہی ایک شاعر کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ دو اصناف سکن کے لوازمات کو شامل کرے، یہی ایک شاعر کے لیے سب سے بڑی بات ہوتی ہے، اور یہی ان کی کمال قدرت کا نمونہ بھی ہے، جس سے ہمیں ان کی بے مثال شاعری کی داد دینی پڑتی ہے۔ حسن تلمیح۔ حسن تلمیح سے مراد ہوتا ہے کہ اشارہ یعنی کسی پرانے واقعے کی طرف اشارہ کرنا، صرف ایک لفظ سے، ایک یا دو الفاظ سے آپ کو کوئی ایسی بات سمجھ آ جائے یا آپ کا ذہن خود بخود کسی ایسے واقعے کی طرف منتقل ہو جائے جو تاریخ میں رونما ہو چکا ہے۔ تو محسن کاکوروی کی شاعری میں یہ ایک وصف نمایاں ہے کہ آپ تلمیح سے کام لیتے ہوئے چھوٹے چھوٹے الفاظ جب استعمال کرتے ہیں تو قاری کا ذہن خود بخود ایسے واقعے کی طرف رونما ہو جاتا ہے جو اس وقت اس شعر میں بالکل فٹ آ رہا ہوتا ہے۔ اب جیسا میں نے پہلے بتایا کہ محسن کاکوروی کا ایک خاص وصف ہے کہ وہ اول و آخر نعت کو ہیں، یعنی کہ انہوں نے نعت کو اس سے شروع کیا، یا اگر شروع پہ کچھ اور صنف سخن میں طبع آزمائی کی تب بھی انہوں نے پھر بعد میں نعت کو ایسا اپنایا کہ اپنی زندگی کے آخر تک وہ نعت کوئی میں ہی کام کرتے رہے اور نعت ہی لکھتے رہے۔ محسن کاکوروی تو اس بات پر فخر محسوس کرتے تھے کہ ان کا قلم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مدد سے رہا ہے، اور انہیں تمنا ہے تو صرف یہ کہ ان کا کلام سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کے کسی اور مضمون کا آئینہ دار نہ ہو۔ سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے سب سے افضل، سب سے اعلیٰ تیری سرکار ہے سب سے افضل، میرے ایمان مفصل کا یہی ہے مجمل، ہے تمنا کہ رہے نعت سے تیری خالی، ہے تمنا کہ رہے نعت سے تیری خالی، نہ میرا شعر نہ قطع نہ قصیدہ نہ غزل۔ انہی خصوصیات کلام کی بدولت محسن کاکوروی کا شمار اردو ادب کے قادر الکلام شعراء میں ہوتا ہے۔ جب آپ یہ خصوصیات لکھ چکے ہوں گے تو آخر پہ یہ پیراگراف جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے انہی خصوصیات کلام کی بدولت نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک لکھیں گے لیکن اس پیراگراف کو نام دیں گے اختتامیہ کا، کہ محسن کاکوروی کے متعلق آپ نے جو کچھ لکھا اب اس کا اختتام کرنے جا رہے ہیں تو خوبصورت الفاظ کے ساتھ اختتام ہونا چاہیے۔
اس پیراگراف کے بعد یہ شعر ہے تمنا کہ رہے نعت سے تیری خالی، نہ میرا شعر، نہ کتا، نہ قصیدہ، نہ غزل، یہ آپ ایڈ کریں گے۔ جب آپ اس طرح سے کوئی بھی اسائنمنٹ، اپنا سوال یا کوئی بھی نوٹس بنائیں گے تو دیکھیے گا آپ کے نوٹس کتنے اچھے بنیں گے۔ نہ صرف اچھے بنیں گے بلکہ آپ کو یاد کرنے میں بھی بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ اب یہ تو تھی محسن کاکوروی کی کلام کی خصوصیات۔ اگر محسن کاکوروی کی نعت یا کلام کا تجزیہ چاہیے ہو تو تجزیہ کرنے میں اس کو ہم فنی فکری جائزہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس پہ تبصرہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ جیسے بھی آپ کو کوسچن آتا ہے اس میں آپ ایڈ یہی کریں گے، تعارف کے بعد یہ ایڈ کریں گے، اس کے ڈیفرنٹ پوائنٹ بنیں گے۔ پہلے تو محسن کاکوروی کا تعارف آئے گا، اس کے بعد اردو نعت کا فن کہ محسن کاکوروی کے ہاں پہلی دفعہ تکمیل آشنا ہوتا نظر آتا ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جو کوٹیشن ہے، نعت کوئی تو سب کے لیے ہے مگر محسن کاکوروی نعت کوئی کے لیے ہے، یہ آپ سٹارٹ پہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، سٹارٹ پہ ایڈ کر دیں گے تو زیادہ اچھا امپریشن پڑے گا۔ پھر آتے ہیں محسن کے نعتیہ کلام کے تجزیے سے پہلے ان کے بارے میں مختلف ناقدین کی آراء۔ اب یہ مختلف ناقدین کی آراء ان نوٹس میں تو اکٹھی لکھی ہوئی ہیں، جیسے عبدالسلام ندوی کے مطابق، ڈاکٹر ابوالعز صدیقی کے مطابق، ڈاکٹر ابوالعز صدیقی نے دیکھیے یہ کوٹیشن بھی ہے اور یہ کوٹیشن بھی ہے ان کے بارے میں۔ پھر یہ جو 3 کوٹیشنز دیکھی ہیں ان کو ہم ایک ساتھ لکھیں گے تو پھر وہ امپیکٹ نہیں آئے گا۔ ہم ڈیفرنٹ پیراگراف جب لکھیں گے ان کے اندر موقع کے مطابق ایک ایک کوٹیشن ایڈ کرتے جائیں گے، پھر زیادہ اچھا سوال بنے گا۔ اب یہ تینوں جو کوٹیشنز ہیں وہ یاد تو کریں گے، اور کوٹیشن میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ورڈ ٹو ورڈ یاد کی جاتی ہے۔ اگر ورڈ ٹو ورڈ کوٹیشن نہ یاد ہو تو پھر کوٹیشن مارکس نہیں لگتے، اور کوٹیشن مارکس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ ان کی رائے کے مطابق یا ان کے مفہوم کے مطابق جو انہوں نے فرمایا یہ چیز ہے۔ کوٹیشن مارکس اگر آپ لگائیں گے تو پھر آپ کو ورڈ ٹو ورڈ جو کسی ناقد نے، کسی تنقید نگار نے دوسرے مصنف کے بارے میں کہا ہے وہ آپ کو ویسا ہی لکھنا ہوگا جیسا انہوں نے کہا ہے۔ اب محسن کاکوروی کے نعتیہ کلام میں سب سے طویل مثنوی صبح تجلی ہے۔ اس کے متعلق یہ 1289 ہجری میں تصنیف ہوئی تھی۔ اس کے اشعار کی تعداد تقریباً 175 ہے۔ اس کے متعلق آپ ڈیٹیل لکھیں گے یا آپ کو الگ سے کوسچن بھی آ سکتا ہے کہ محسن کاکوروی کی کسی ایک مثنوی یا نظم کے متعلق نوٹ لکھیں، تو پھر آپ یہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ دوسری ہے جی چراغ کعبہ۔ چراغ کعبہ اور اس کے ساتھ ہی یہ دیکھیے چراغ کعبہ کے متعلق کافی ڈیٹیل موجود ہے۔ آپ کو کوسچن اس طرح سے بھی آ سکتے ہیں کہ محسن کاکوروی کی کوئی سی 2 یا کوئی سی 3 مثنویوں یا نعت کے متعلق آپ جائزہ پیش کریں یا فنی فکری جائزہ پیش کریں یا آپ ان پہ تبصرہ کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں، تو یہ سب آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ یہ جو شعر ہیں اس میں سے سارے آپ کو یاد نہ ہوں تو آپ کو ایک آدھا یاد کر سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کیجیے گا کہ ہر پیراگراف میں یا ہر پوائنٹ میں ایک شعر لازمی ایڈ ہو۔ اب یہ دیکھیے جیسے ہم نے خصوصیات کلام کا ذکر کیا، اسی طرح سے شگفتگی اور تازگی، یہ ایک پیراگراف، یہ بھی خصوصیات کلام میں ایڈ کیا جا سکتا ہے۔ تلمیحات کا استعمال، اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، لیکن اگر وہ ورڈز مشکل لگتے ہیں تو یہ یاد کیے جا سکتے ہیں۔ رعایت لفظی اور مضمون آفرینی، یہ بھی آپ کے کلام کا وصف ہے۔ اور نیچے جو شعر اکٹھے آ رہے ہیں اس کے اندر سے ایک ایک شعر آپ ہر پوائنٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ ان کو اکٹھا لکھنے کی بجائے ڈیفرنٹ پوائنٹس میں ایڈ کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر یہ دیکھیے صبح تجلی اور چراغ کعبہ کا حسن اور تاثیر انہی محاسن کے باعث ہیں جو لکھنوی شاعر کا ترہ امتیاز تھے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا دبستان لکھنؤ کی جو شاعری ہے اس کا اثر آپ کی شاعری میں بہت حد تک نظر آتا ہے۔ اب یہ محسن کاکوروی کے قصیدے کے متعلق بات ہو رہی ہے، یہ ان کے قصیدے پہ کافی ڈیٹیل میں ہے، اس میں سے آپ سکپ کر سکتے ہیں۔ جیسے محسن کی تشبیب، گریز، یہ سب قصیدے کے لوازمات ہیں، ان پہ الگ الگ بات کریں گے تو امپورٹنٹ چیزیں آپ کی پیپر میں رہ سکتی ہیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ پہلے امپورٹنٹ لکھیں، اس کے بعد اگر آپ کے پاس ٹائم رہتا ہو، ٹائم بچ جائے تو پھر آپ وہ کچھ ایڈ کر سکتے ہیں جو اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا لیکن اس ٹاپک کے اکارڈنگ ہو۔ یہ دیکھیں یہ ہے جی محسن کاکوروی کے نوٹس، اور اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو اور یہ نوٹس آپ کے کام آئے ہوں کبھی بھی تو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔